عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے۔ سو جب تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزے سے ہو تو وہ اس دن بے حیائی کا کوئی کام کرے اور نہ ہی شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑنا چاہے تو اسے چاہیے کہ یوں کہہ دے، میں روزے دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بھبک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی مہک سے زیادہ عمدہ ہوگی۔ اور روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے، چنانچہ جب وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اپنی افطاری پر خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزہ رکھنے پر خوش ہوگا۔ کچھ اور حدیثوں کا مضمون بھی یہی ہے۔ نمبر 1، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان اور ایک روایت کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، امام بخاری اور مسلم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے روزے دار آدمی کے علاوہ کوئی اور آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ نمبر 3، امام بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے شروع سے لے کر اگلے سال تک جنت کو ماہ رمضان کے لیے آراستہ کیا جاتا رہتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے ایک خاص قسم کی ہوا حور عین پر چلتی ہے، اور وہ حوریں کہتی ہیں کہ پروردگار، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسے شوہر مقرر فرما جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ نمبر 4، امام بیہقی ہی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا فرما دیتے تھے اور ہر سوال کرنے والے کو عطا فرماتے تھے۔ نمبر 5، امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان میں قیام کرے، اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش جنات اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے،
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے طالب شر پیچھے ہٹ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کو ہوتا ہے۔ نمبر 7، امام بہقی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن انسان کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا کہ پروردگار، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، سو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ پروردگار، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ نمبر 8، امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کی برکت سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتا ہے۔ نمبر 9، امام احمد اور نسائی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا۔ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بجائے یہ دعا فرما دی کہ اے اللہ، انہیں سلامتی اور مال غنیمت عطا فرما۔ چنانچہ ہم جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، ہم صحیح سالم بھی رہے اور ہمیں مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ اس طرح کا واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا۔ پھر میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلسل 3 مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ درخواست لے کر آیا کہ آپ میرے حق میں شہادت کی دعا فرما دیں، اور آپ نے ہر مرتبہ یہی دعا فرمائی کہ اے اللہ، انہیں سلامتی اور مال غنیمت عطا فرما۔ چنانچہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ہر مرتبہ صحیح سلامت بھی رہے اور ہمیں مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ اب آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے دن کے وقت کبھی دھواں اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دیا، الا یہ کہ ان کے یہاں کوئی مہمان آ گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب دن کے وقت ان کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ ان کے یہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ نمبر 10، امام احمد اور ترمذی وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، روزے دار آدمی یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ نمبر 2، عادل حکمران، اور نمبر 3، مظلوم آدمی۔ نمبر 11، امام احمد اور ابن حبان نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کی حدود کو پہچانے اور ان چیزوں سے اجتناب کرے جن سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کے گزشتہ سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ نمبر 12، امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ مال کی سخاوت کرنے والے سخی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کی سخاوت ماہ رمضان میں عام دنوں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ جبریل امین ماہ رمضان کی ہر رات کو نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ سلسلہ ماہ رمضان کے اختتام تک چلتا تھا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت جبریل سے ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ تشریح:
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کے روزے فرض کیے اور خود ہی اس مہینے کی تعیین فرما کر ماہ رمضان کو یہ عزت اور برتری عطا فرما دی کہ اسے روزوں اور تلاوت کے لیے منتخب فرما لیا۔ جی چاہتا ہے کہ ان احادیث کی تشریح سے پہلے وہ خطبہ سامعین کے سامنے پیش کیا جائے جو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی آمد پر لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ شعبان کا آخری دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو حضرت سلمان فارسی نے امت تک منتقل فرمایا ہے۔ یہاں اس کے الفاظ اور ان کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وآتقه من النار۔ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے جو بہت عظیم ہے، وہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنے کو فرض اور رات میں قیام کرنے کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نیکی کے کسی کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم خاری کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو یہ عمل اس کے گناہوں کی معافی اور جہنم سے اس کی آزادی کا سبب بن جاتا ہے، اور اسے روزے دار کے برابر ہی اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ روزہ افطار کروا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیتا ہے جو کسی روزے دار کو دودھ کے ایک گھونٹ، کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروا دے، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطاری کروا دے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلاموں پر تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔
اس خطبے کو سامنے رکھ کر پہلے تو ماہ رمضان کے فضائل پر ایک نگاہ ڈالنی چاہیے جو زیر تذکرہ احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ماہ رمضان عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسی مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تورات، زبور اور انجیل بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور یہ اس کی عظمت ہی ہے کہ سارا سال جنت کو صرف اسی ایک مہینے کی خاطر سجایا جاتا ہے، جیسا کہ تیسری حدیث سے معلوم ہوا۔ نمبر 2، ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی برکتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہر مومن آدمی کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں گزرا۔ یہ اس مہینے کی برکت ہی ہے کہ اس مہینے کے آغاز میں ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ متعدد احادیث میں گزرا۔ نمبر 3، ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ صبر کا مقصد بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے، اور روزہ بھی انسان کو ضبط نفس کا عادی بناتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں یہ جو فرمایا گیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بے حساب دیا جائے گا، تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں صبر کرنے والوں سے مراد روزے دار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے داروں کو جو اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا وہ بے حساب اور بے شمار ہوگا۔ اس کی تائید متن کی حدیث سے بھی ہو جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض احادیث میں یوں بھی آتا ہے کہ انسان نیکی کے جتنے بھی کام کرتا ہے اسے ہر نیکی پر 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک چلا جاتا ہے، لیکن روزہ اس تحدید سے مستثنا ہے، کیونکہ اس کا ثواب لامحدود ہے۔ اس کی وجہ ان قریب آ جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 4، ماہ رمضان غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو رہا فرما دیتے تھے۔ یہ غمخواری ہی ہے کہ ہر آنے والے کو اپنی سخاوت سے بہرہور کیا جائے۔ یہ غمخواری ہی ہے کہ اس سخاوت کا فائدہ ہر شخص کو اسی طرح پہنچے جیسے تیز ہوا کا اثر ہر شخص تک پہنچتا ہے۔ یہ غمخواری ہی ہے کہ انسان روزے داروں کا روزہ افطار کروائے۔ یہ غمخواری ہی ہے کہ انسان افطاری کے وقت کسی کو پانی، دودھ یا کھجور مہیا کر دے، اور رمضان کا بہت بڑا سبق یہی غمخواری ہے۔ نمبر 5، ماہ رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ چونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے آغاز میں ہی رحمت یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں بندوں کے گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں، جیسا کہ 5ویں حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اس لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کی طرف رہنمائی کرنے والے سرکش شیاطین پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ سال کے 12 مہینوں میں سے واحد مہینہ ہے جسے 3 عشروں میں تقسیم کر کے ہر عشرے کی الگ اور جداگانہ خصوصیت بیان کی گئی ہے، جو اس کی اہمیت کی ایک اور دلیل اور علامت ہے۔ ان 5 نکات کا تعلق تو ماہ رمضان کے فضائل اور اس کی اہمیت کے ساتھ ہے۔ اب ایک نظر روزے کے فضائل اور اہمیت پر بھی ڈال لیجئے، جس پر زیر تذکرہ احادیث سے روشنی پڑتی ہے۔ نمبر 1، روزہ ڈھال ہے، یعنی جس طرح انسان میدان جنگ میں ڈھال سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی اس کے پاس ایک ڈھال ہونی چاہیے۔ وہ ڈھال انسان کا روزہ ہے، جو انسان کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ روزہ نام ہے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے رک جانے کا، اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے ہی
ہی ڈھانپا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے آپ کو اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل سے روکتا ہے تو وہ اس جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے گا جو خواہشات نفسانی ہی کا مرکز ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں اس کے دام فریب میں گرفتار ہونے سے بچ گیا تھا۔ نیز روزہ انسان کے لیے بے حیائی اور بےہودہ گوئی کے سامنے بھی ڈھال ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اس پر بد زبانی، دشنام ترازی اور سب و شتم کے ساتھ حملہ کرے اور اس کی عزت و آبرو پر نازیبا کلمات کے ذریعے حملہ آور ہو تو اسے چاہیے کہ یہ ڈھال آگے کر دے اور اپنا بچاؤ کر لے اور یوں کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس طرح اس کی زبان بےہودہ گوئی سے اور اس کا روزہ برے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ نیز روزہ انسان کے لیے گناہ کے کاموں کے آگے بھی ڈھال ہے، چنانچہ جب کوئی گناہ اس پر حملہ آور ہو اور جب کوئی بے حیائی اس کی طرف بڑھے اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو آگے کر دے اور اپنے آپ کو گناہ کے اس کام سے بچا لے۔ اس بات کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کا مشاہدہ ہے کہ جب کسی شخص کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء سیر ہوتے ہیں، اور جب کسی شخص کا پیٹ سیر ہوتا ہے تو اس کے اعضاء بھوکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھوکا آدمی جسمانی کمزوری کا شکار ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس کی آنکھیں کسی نامحرم کو دیکھنے میں بھی رغبت کا مظاہرہ نہیں کرتی ہیں، اس کے کان کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے آدمی کو ہر طرف روٹی ہی نظر آتی ہے اور وہ اپنے کانوں سے ٹکرانے والے ہر لفظ کے متعلق روٹی ہی کا تصور کرتا ہے۔ گویا اعضاء کے سیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے کام کی رغبت نہیں ہوتی، اور جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء بھوکے ہوتے ہیں، یعنی ہر عضو اپنا کام کرنا اور اپنی بھوک مٹانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہاتھ کی بھوک پکڑنا ہے، آنکھ کی بھوک دیکھنا ہے اور کان کی بھوک سننا ہے، لہذا اس حال میں انہیں اپنے کام کی طرف مکمل رغبت ہوتی ہے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ واقعی روزہ انسان کے لیے اس کے گناہوں کے سامنے بہت بڑی ڈھال ہے۔ نمبر 2، روزہ ایک منفرد عمل ہے اور اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ روزہ ایک بے مثل و بے مثال عمل ہے، اور اس کی وجہ واضح ہے کیونکہ متن کی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے تو جس عمل کی نسبت اس نے اپنی طرف کی ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اوپر روزہ رکھنے کو لازم کرنے کی تلقین فرمائی تھی۔ نیز چونکہ یہ بے مثل عمل ہے اس لیے اس عمل کا اہتمام کرنے والے بھی دوسروں سے ممتاز ہونے چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتیاز کو ظاہر کرنے کے لیے فرما دیا کہ روزے دار جنت کے ایک مخصوص دروازے ریان سے داخل ہوں گے۔ اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کسی کو گزرنے اور جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی، روزے داروں کے لیے ہی اسے کھولا جائے گا، اور جب تمام روزے دار اس دروازے سے گزر کر جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ نیز چونکہ یہ ایک بے مثل عمل ہے اس لیے دوسرے عمل کرنے والوں سے اس کا امتیاز یہ بھی ہے کہ جب تک وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس کی جانب رہتی ہے، اور اس توجہ کا اثر اس کی دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ 10ویں حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 3، روزہ سفارش کرنے والا عمل ہے، اور ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو مسترد نہ فرمائے گا۔ روزے کی سفارش یہ ہوگی کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھا تھا،
گرمی اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا تھا اور دن کی طوالت سے خوف زدہ ہو کر اس نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، لہٰذا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور میری سفارش پر اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ چونکہ روزے کا تقرر اور تعین اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ دنیا میں جس شخص کی سفارش اعلیٰ حکام کے ہاں قبول ہو جاتی ہو، لوگوں کی نگاہوں میں اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ اس پہلو کو سامنے رکھ کر روزے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔